چند معروضات پیش کروں گا۔ وہ موضوع ہے کہ جب ایک انسان کلمہ گو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، لغزش کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جسے آج ہم توبہ، استغفار، معافی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ توبہ کرنے والے کون کون ہیں۔ دنیا میں اتنے مذاہب وجود میں آ چکے ہیں کہ اب ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ دنیا میں کچھ گروہ ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ زندگی اور یہ کائنات کا نظام، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، ستاروں کا آسمان پہ چمکنا، چاند کا نکلنا، بارشوں کا برسنا، زمین کا پیداوار اور درختوں کا پھل دینا، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہیں رسماً جس طرح دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں ہم بھی گزاریں گے، پھر دوبارہ مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ وہ گروہ ہے جو دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی خطا کرتا ہے، لغزش کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، لغزش کرنے کے بعد ان کے دل میں کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ ہم کسی کے آگے سجدہ ریز ہو، ہم کسی کے آگے اپنی جولی پھیلائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم نے کسی دربار میں پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہی نہیں۔ اور اسی طرح کچھ طبقے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دوسرے انبیاء کی نبوت کے بھی قائل ہیں، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اپنے رب سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ معافی، وہ توبہ، وہ استغفار ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو بنیادی طور پر مسلمان اور مومن ہو۔ یہودی اگرچہ اہل کتاب ہیں، عیسائی اگرچہ اہل کتاب ہیں، لیکن اپنے وقت کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وہ قائل نہیں۔ ان کو وہ نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کی شریعت کو حتمی نہیں مانتے، ان کی شریعت کو، ان کے مذہب کو وہ اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ہماری اصطلاح میں کافر کہلائے جاتے ہیں، اور اللہ کسی کافر کی توبہ اور استغفار قبول نہیں کرتا۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ دو۔ پہلا گروہ جس کا نظریہ یہ ہے یہ نظام کائنات خود چل رہا ہے، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ذرا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ جو اللہ کی
حقانیت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی توبہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو توبہ قبول ہونے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا، وہ ان کے پاس نہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ذات کا بھی قائل ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی حتمی سمجھتا ہے، نبوت کو بھی حتمی سمجھتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ہونے کا اعتقاد بھی رکھتا ہے ظاہراً، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میری اللہ سنتا نہیں ہے، کسی کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہوں تاکہ وہ میری دعا، وہ میری پکار اللہ کے دربار میں رکھے۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے محمد جانے، یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو انسان کی توبہ قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ گویا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، توبہ اس بندے کی میرا رب قبول کرتا ہے جو ایماندار اور مذہب اسلام پر قائم رہتا ہے۔ میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے وہاں ایمانداروں کا تذکرہ کیا۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ توبہ اس کی قبول ہوگی جو بنیادی طور پر مسلمان ہوگا، جو بنیادی طور پر نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود پر نافذ کرنے والا ہوگا۔ توبہ اس کی قبول ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے دین کے ساتھ، محمد کے دین کے ساتھ کسی اور دین کو فالو کرتا ہوگا، کسی اور دین کو بھی اچھا سمجھتا ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں توبہ نہیں قبول ہوگی۔ پھر تو توبہ قبول ہونے کی جو بنیادی شرطیں ہیں وہ 3 ہیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ جب تک ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب ایک مسلمان سے گناہ ہو جائے، ایک مسلمان سے ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، چاہے اللہ کے حقوق میں چاہے بندوں کے حقوق میں، جب وہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ اس کے دل کے اندر شرمندگی ضرور ہو، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھے، وہ اظہار ندامت کرے۔ اگر وہ اظہار ندامت نہیں کرے گا، صرف توبہ 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 کرتا رہے گا تو اللہ کے دربار میں اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس کی ایک مثال میں حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے اتنا ظلم کیا، اتنا جبر کیا، اتنا وہ وحشی تھا، اتنا وہ ظالم اور جابر اور پرروب شخص تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 قتل کیے تھے۔ آج آپ کے اس کوٹلی بٹا میں جس بندے نے اپنی زندگی میں 3 قتل کیے ہونا یا 4 قتل کیے ہوں، لوگ اس سے ذرا ہٹ کر گزرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتے کہ اس کا کریکٹر بڑا خراب ہے، یہ کردار کے اعتبار سے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کے ظلم کا نشانہ ہم بھی نہ بن جائیں۔ تو سوچو جس نے 99 قتل کیے ہیں اس کا کتنا روب اور اس کا کتنا دبدبہ ہوگا اپنے لوگوں پر۔ لیکن تھا وہ انسان جتنا بھی بڑا ظالم بن جائے نا، جتنا بھی بڑا حد سے آگے گزر جائے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام غلط کیا ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نے یہ ظلم کیا ہے، تو نے یہ غلط کیا ہے۔ تو اسی طرح اس بندے کے ضمیر نے بھی اس کو جھنجھوڑا کہ تو 99 قتل کر چکا ہے، ایک وقت تیرے پہ بھی آئے گا کہ تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوگی، پھر
اللہ کے دربار میں تو پیش ہوگا، اور پیش ہونے کے بعد جب رزلٹ نکلے گا تو دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اور میں تو 99 قتل کر چکا ہوں، تو جنت کا مستحق میں کیسے بنوں گا؟ میں تو مستحق ہی جہنم بنوں گا، کیونکہ میرے اعمال ہی ایسے ہیں کہ مجھے جنت کے رستے پہ نہیں بلکہ جہنم کے رستے پہ چلا رکھے گا۔ اس کی ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ کس رستے پہ تو چل رہا ہے۔ اب ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اپنے گناہ پر توبہ تائب ہونے کی نیت کی، تو ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے قتل کر چکا ہوں، کوئی معافی؟ وہ بھی کوئی جاہل قسم کا ہوگا، اس نے کہا 99 قتل کر چکا تو تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا 99 تو میں نے پہلے کیے ہیں، ہاں تو بھی میری چھری تھلے۔ اس کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا، سینچری ہو گئے، 100 بندوں کا قاتل۔ لیکن دل میں اظہار ندامت ہے، دل میں شرمندگی ہے، اپنے گناہ پر توبہ طائب ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے مولا مجھے معاف فرما۔ یہی کشمکش چل رہی تھی، اس کی موت ہو گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جہنم والے یہ دعویٰ کر رکھے گئے کہ 100 بندوں کا قاتل، اور جنت والے یہ دعویٰ کر رکھے گئے 100 بندوں کا قاتل تو ہے، لیکن دل میں توبہ کی نیت لے کر نکلا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب ذہن میں ذرا وہ سارا منظر لائیے، وہ ساری صورتحال لائیے کہ ایک بندے کو قتل کیا، پھر اس کے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، اس کی بیوی بیوہ ہوئی ہوگی، کتنے خاندان اجاڑے اس نے، کتنے بچے اس نے یتیم کیے، کتنی بیویاں اس نے بیوہ کی، کتنے گھر کو بے گھر کر دیا اس نے۔ صرف 100 قتل کو نہ اپنی نظر میں نہ رکھیں، بلکہ دیکھیں کہ ایک قتل کا نقصان کتنا زیادہ معاشرے کو ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر بندہ جب دل کے اندر توبہ کی نیت کرتا ہے تو میرا رب یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا ہے، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ وقتی طور اس کے دل کے اندر میرا ڈر کتنا ہے۔ تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد دل کے اندر ندامت ضرور ہو، شرمندگی ضرور ہو، اپنے آپ کو ملامت وہ ضرور کرے کہ یہ جو تو نے گناہ کیا ہے غلط کیا ہے، اپنے اس گناہ پر ڈٹا نہ رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نیت کرے یہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تو یہ نیت لے کر توبہ کر رہا ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے وہ میرا رب مجھے معاف کرے، آئندہ زندگی میں پھر دیکھ لیں گے، پھر اگر کسی نے میرے آگے اکڑ کے بات کی تو اس کو قتل کر دوں گا، پھر اگر یتیم میری پرورش میں آیا تو اس کا مال کھا لوں گا، پھر اگر والدین نے کوئی ایسی بات کی جو میرے دل کو اچھی نہیں لگی تو نافرمانی کر لوں گا، پھر اگر شہوت قابو میں نہ رہی تو زنا کر لوں گا، پھر اگر مال و دولت کی ضرورت ہوئی تو چوری کر لوں گا، ڈاکہ مار لوں گا، دھوکے سے کما لوں گا، پھر اگر کوئی کام نہ بن پا رہا ہوا تو رشوت دے دوں گا، رشوت لے لوں گا، منافع کمانے کی نیت سے سود کھا لوں گا۔ اگر یہی نیت کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے اللہ کے ہاں معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ آئندہ پھر دیکھی جائے گی تو اس سے بڑا بندہ بے وقوف کوئی نہیں۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط گناہ کے بعد دل میں اظہار ملامت ہو، اپنے گناہ پر شرمندگی ہو۔ دوسری شرط ارادہ یہ ہو کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا، آئندہ کبھی یہ ظلم نہیں کروں گا۔ اگر قاتل ہے تو نیت کرے کبھی قتل نہیں کروں گا، اگر زانی ہے تو نیت کرے کبھی زنا نہیں کروں گا، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو نیت کرے کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، اگر چور ہے تو نیت کرے کبھی چوری نہیں کروں گا، اگر حاسد ہے
حسد کرنے والا ہے نیت کرے کہ کبھی حسد نہیں کروں گا. اگر غیبت کرنے والا ہے تو نیت کرے کبھی غیبت نہیں کروں گا. اگر جھوٹ بولنے والا ہے نیت کرے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا ہے تو نیت کرے آئندہ جس کے حلال کا متلاشی رہوں گا. اگر رشوت دیتا ہے یا لیتا ہے نیت کرے کہ کبھی بھی آئندہ رشوت نہ لوں گا نہ دوں گا. اگر سود کھاتا ہے تو نیت کرے کبھی نہ سود کھاؤں گا نہ لوں گا. پھر اللہ کے ہاں اپنی جوڑی کو پھیلائے, ہاتھوں کو اٹھائے تو وہ میرا رب غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا. تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی جا کے ضرور مانگے. جس کا حق مارا ہے اس کے در پہ جا کر اپنی پیشانی کو رگڑے. رگڑے کا یہ ایک مطلب نہیں ہے کہ جا کر عبادت والا سجدہ کرے, مطلب یہ اس کو منوانے کی ہر ممکن کوشش کرے. اس کے پاؤں کو پکڑنا پڑے تو پڑے, اس کی باتیں سننی پڑے تو سنے, کیونکہ ظلم تو نے کیا اس کے ساتھ. ایک بندے کا قتل کر دیا, اب اس سے معافی مانگنے جانا گیا تو وہ سیدھا براہ راست تو یہ نہیں کہے گا جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا. اگر ویسے کرے گا تو غلط کر رہا ہے. خیر یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا, جب اس پر کبھی بات کرنے کا موقع ملا تو کروں گا کہ معافی جب دینی ہے کسی کو تو براہ راست پہلی دفعہ ہی معاف کر دینا, یا جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ اس وقت تک معاف نہیں کرنا. بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ظلم ہونا تو دل کو اتنا نرم بھی نہ کر لینا, دل کے اندر اتنا بھی اظہار محبت پیدا نہ کر لینا کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو اور زیادہ حوصلہ مل جائے. اگر میرے باپ کا کسی نے قتل کیا ہے اور لوگ مجھے مفتی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں, مولانا صاحب کہہ کر پکارتے ہیں, حافظ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں, اور یہ لقب مجھے مجبور کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر, اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں, تو یہ اس کو میں مزید مجرم بننے پر ابار رہا ہوں, اسے یہ میں دعوت دے رہا ہوں. خیر ایک قتل کی تئی معافی مل گئی, ایک اور کر, وہ تو بھی معافی مل جاتی. جب تک اگلے بندے کی عقل ٹھکانے میں نہ آئے اس وقت تک معاف نہیں کرنا. بات یہ چل رہی تھی کہ توبہ اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے. جب وہ معاف کرے گا تو پھر اللہ معاف کرے گا, کیونکہ بندہ جب بھی ظلم کرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ براہ راست اللہ کے حق کو اس نے تلف کیا ہے یا بندوں کے حق کو اس نے تلف کیا ہے. اللہ کے حق کو تلف کیا ہے کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج فرض تھا نہیں کیا, زکوٰۃ فرض تھی نہیں ادا کی, عشر نہیں نکالا, ہاں صدقۃ الفطر نہیں دیا, یہ اللہ کے حق ہے. قرآن نہیں پڑھا, قرآن کے مطابق عقائد نہیں بنائے, اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا, یہ اللہ کے حق ہے. ان کی جب معافی مانگنی ہے تو براہ راست اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب حقوق العباد کے اندر آپ نے زیادتی کی ہے, کیا مطلب؟ کسی کا مال چوری کیا, ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کیے, رشوت لی ہے, سود, یہ سارے گناہ جو انسانوں کے متعلق ہیں, جب تک آپ جس شخص کے ساتھ آپ نے ظلم کیا اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کی معافی قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں, او میرے صحابہ, او میرے ہم سفروں, بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, پیسہ کم ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ مفلس ہے. مفلس مطلب غریب. غریب کون ہے آپ کی زبان میں؟ مثلا غریب کون ہے؟ صحابہ نے یہ تعریف کی, ڈیفینیشن کی اس کی. میرے نبی نے فرمایا, او میرے بولے صحابہ, یہ مطلب نہیں ہے غریب ہونے کا. غریب بندہ وہ ہے کہ جو رب کے دربار میں پیش ہوگا اس کے نامہ اعمال کے اندر بہت سی نیکیاں ہوگی, اس نے نماز وقت پہ پڑھی ہوگی, اس پر حج فرض تھا اس نے کیا ہوگا, اس پر زکوٰۃ فرض تھی ادا کی ہوگی, اس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ کیا ہوگا. یعنی حقوق
حقوق اللہ کے معاملے میں وہ 100% پرفیکٹ تھا، کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں باندھ رکھی تھی جو اس کو جنت میں نہ جانے دے، لیکن حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں وہ اتنا ہی نکما تھا۔ نمازی تو تھا لیکن ہمسائے اس سے تنگ تھے، حاجی تو تھا لیکن معاملات میں وہ بہت برا تھا، زکوٰۃ تو وہ دیتا تھا لیکن جس کو زکوٰۃ دی ہے بڑی مجلس میں اس کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، جب اس کے بارے میں فیصلہ سنایا جانے لگے گا وہ سارے حقدار آ جائیں گے، اللہ جی اس نے میرا مال چرایا تھا، اب کیا ہوگا وہاں پر؟ کیا وہ مال دے گا؟ نہیں، اپنی نیکیاں ان کو دے گا۔ وہ جو نمازیں پڑھی تھی دنیا کے اندر، وہ ثواب جس کی چوری کی تھی وہ لے جائے گا۔ پھر آئے گا، اللہ جی اس نے میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، اس نے جو دنیا میں حج کیا اس کا ثواب اس کو دے دو۔ تیسرا آئے گا، اللہ جی اس نے میرا ایک معاملہ پھنسا ہوا تھا، اس کے ذریعے وہ حل ہو سکتا تھا، اس نے ظلم اور جبر کر کے مجھ سے رشوت لی تھی، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ کرتے 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 نامہ اعمال خالی ہو جائے گا نیکیوں سے، لیکن حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ اب نیکیاں تو ختم، حقداروں کو حق کیسے دیا جائے؟ پھر ان کے جو گناہ ہوں گے، یہ اس دنیا میں حاجی صاحب جو بڑے بڑے پھرتے تھے نا، نمازی صاحب، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ڈالے جانے شروع کیے جائیں گے۔ وہ گناہ ڈالتے 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 یہ اس چیز کا مستحق بن جائے گا کہ جنت میں نہیں اب جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے غریب ہونے کا مطلب جو میرے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر تو بڑا متقی پرہیزگار بنا پھرتا تھا، لیکن آخرت کے اندر وہی جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جن کے حق کو ڈاکہ مارا تھا، جن کے حق اس نے ادا نہیں کیے تھے، وہ کل بروز محشر کھڑے ہو جائیں گے۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 1، جب گناہ ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو۔ نمبر 2، آئندہ ارادہ کرے کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی ضرور مانگنی۔ یہ 3 شرطیں جب پوری ہوں گی تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو ضرور معاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر بڑا ہی رحمت والا معاملہ ہے کہ جو اس نے ایک آپشن ہمیں دیا ہوا ہے، ایک رستہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ گناہ کر بیٹھو تو مجھ سے مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر رب نے توبہ کا آپشن نہ رکھا ہوتا، توبہ کا رستہ نہ ہمیں بتایا ہوتا، اور یہ کہا ہوتا دنیا میں جتنے گناہ کرو گے کل آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا جہنم کی صورت میں، تو ہم سوچیں کہ ہم زندگی کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں۔ زندگی تو چھوڑو، 1 گھنٹے کا ہم اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ اس نظریے سے کریں کہ یہ جو گناہ کیا گیا ہے اس کی سزا ہمیں آخرت میں جہنم کی صورت میں ملنی ہے۔ لیکن اللہ کی میں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے ہم پر اتنا فضل والا معاملہ کیا۔ اس نے کہا میرا بندہ تجھ سے گناہ ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جوڑی پھیلا، ہاتھ اٹھا، میں تجھے معاف کرنے والا۔ اب یہاں پر 2 غلط فہمیاں جن کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، توبہ کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کہ توبہ کرو گے تو جنت ملے گی، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ فضائل بھی آخر میں 3-4 منٹ میں کور کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن 2 غلط فہمیاں آج ہماری امت میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، نہ زکوٰۃ دیتا ہوں، کوئی نیکی کا کام کرتا ہی نہیں ہوں، میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں؟ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، میرا ایک دوست ہے، اس کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد سے نوازے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ سورۃ نوح کی آیت ہے وَيَا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہ ایک آیت ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔
یہ 2-3 آیتیں ہیں، اس کو پڑھتا رہا کر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تیرا کوئی اچھا اس کا نعم البدل تجھے دے گا، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا، یہ بڑا معقول وظیفہ ہے۔ تو وہ مجھے پتہ کیا کہنے لگا حافظ جی نماز سے پڑھتا کوئی نہیں، نیکی بھی کرتا کوئی نہیں، تو کیڑے منہ نو اللہ نہ پکارا۔ دل دے اندر ایک بڑی گل کھٹک دی ہے کہ کہیں اللہ نو پکارا، نمازاں تے پڑھتا کوئی نہیں، روزے تے رکھتا کوئی نہیں، حج تے کرتا کوئی نہیں، زکات تے دیندا کوئی نہیں، کوئی چنگا کام نہیں کرتا، پیڑا تے نکما، تے کہیں اللہ نو پکارا کہ اللہ مینوں اولاد دے۔ میں نے اس کو وہاں پر ایک بات سمجھائی، میں نے کہا تو اللہ دا وڈا نافرمان ہے کہ شیطان وڈا نافرمان سی؟ آنکھیں لگا شیطان۔ پھر میں نے اس کو سارا وہ قرآن کا منظر سنایا۔ اللہ نے کہا شیطان کو سجدہ کر آدم کو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس۔ ابلیس اکڑ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، حسد میں آ گیا، بغض میں آ گیا، اناد میں آ گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے میرا پروردگار، کس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مٹی سے بنے ہوئے ایک پتلے کو وہ سجدہ کرے۔ میرے رب کو اس کا یہ اکڑ میں آنا، اس کا یہ تکبر میں آنا، اس کا یہ حسد میں آنا، اس کا یہ اناد میں آنا، اس کا یہ بغض میں آنا اتنا ناپسند آیا کہ جو فرشتوں کا سردار تھا، جس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، صحیح ہے یا نہیں لیکن مشہور ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو میرے رب نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں۔ اس کا تکبر دیکھیے، اس میں اکڑ دیکھیے کتنی ہے۔ کہنے لگا مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، کبھی تیری طرف موڑ کے نہیں دیکھوں گا، کبھی تیرے دربار میں نہیں آؤں گا۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، مجھے مہلت دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت تک تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر رستے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں تیری جہنم کو تیرے ان محبوب بندوں سے بھر دوں گا۔ میرے اللہ نے کہا لگا لے اپنا زور جتنا تو لگا سکتا ہے، دائیں سے بھی آ جا، بائیں سے بھی آ جا، آگے سے بھی آ جا، پیچھے سے بھی آ جا، ہر طرح سے گناہوں میں ان کو مبتلا کرنے کی جو کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن یاد رکھنا ایک رستہ آسمانوں کی طرف آتا ہے، میرا بندہ جتنے بھی گناہ کرے گا، جتنی بھی خطائیں کرے گا، جتنی بھی لغزشیں کرے گا، لیکن دل کے اندر جب ندامت آئے گی آسمانوں کی طرف دیکھے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو میں رب ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کروں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ جب یہ سارا منظر میں نے اس کو بتایا نا، اس کے دل کو کہتے ہیں پنجے میں ٹھنڈ پہ گئی۔ میں تو اللہ کو بھی مانتا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے، صحابہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، تو پھر تیری رب کیوں نہیں توبہ قبول کرے گا؟ رب تیری کیوں نہیں سنے گا؟ تو پکار تو صحیح اس کو، دل کے اندر یہ ارادہ کر کے جتنی میں نے گناہ کیے اللہ مجھے اس پہ اظہار ندامت ہے، شرمندگی ہے، غلط کیا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر، اور جس کے تو نے حق کھائے گا وہ حق ادا کر، پھر دیکھنا اللہ تجھے اولاد سے نوازتا کہ نہیں نوازتا۔ آج اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، یہاں جمعہ بھی پڑھنے ایک دفعہ آیا تھا میرے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں غلط فہمی کبھی نہ پالیے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا۔ میرا رب صرف اس انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح، میرا بندہ میرے دربار میں اپنی جوڑی پھیلائے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے، وہ پہلی کے ساتھ ہی تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے۔ پہلی میں کیا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے رب کیسے معاف کرے گا۔ دوسری یہ ہے وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا۔
لہذا کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی اللہ والے کا، کسی علامہ کا، کسی مفتی کا، کسی مولوی کا، کسی حافظ کا، کسی قاری کا واسطہ دیتا ہوں، اس قاری صاحب کی مٹھی میں 1000 2000 روپے رکھتا ہوں، اس کو سوٹ لے کر دیتا ہوں، اس کو مٹھائی لے کر دیتا ہوں، اسے گاڑی لے کر دیتا ہوں، وہ اللہ کے ہاں میرا مقدمہ رکھے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ نظریہ آج کل پایا جاتا ہے۔ لیکن رب کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہگار اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ، آج یہ مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ جی بزرگوں کا وسیلہ، اللہ والوں کا وسیلہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ درمیان میں یہ واسطہ بن جائیں، کیونکہ اللہ ساڑی سننی نہیں تو اینا دی موڑنی نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی مسئلہ ہے وہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو آپ لوگ ہی کل قیامت کے دن میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹیں گے کہ یہاں سے فیس لے کر چلا جاتا تھا، 4-5 یہ جملے سناتا تھا۔ لیکن میرا حق یہ ہے کہ جو مسئلہ حق کیا قرآن کا آپ تک پہنچاؤں، آپ کو اچھا لگے نہ لگے کوئی اس سے میرے فرق نہیں۔ سنیے، مثال یہ دی جاتی ہے، بزرگوں کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جس طرح چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں جا سکتے۔ سیڑھی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب چھت ہو 10 فٹ دور، 20 فٹ، 30 فٹ۔ جب ایک گناہگار اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی لینا چاہتا ہے، اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے تو پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ اے اللہ تو کہاں سے جواب دے گا مجھے؟ اللہ کہتا ہے انی قریب، تیرے قریب سے دوں گا۔ اے اللہ کتنی قریب سے دے گا؟ میرے قریب تو بہت سی چیزیں ہیں، تو میرے کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے میرا گناہگار بندے، اے میرا پیارا بندہ، اے میرا محبوب بندہ، یہ تیری شاہ رگ تیرے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں رب تیرے قریب ہوں۔ جو رب اتنا زیادہ قریب ہو، پھر اس کے دربار میں کسی کو وسیلہ بنا کر لے جائیں تو وہ رب اپنی گستاخی نہیں سمجھے گا، وہ رب اپنی توہین نہیں سمجھے گا کہ میں نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ براہ راست مجھے پکار، لیکن یہ دوسروں کو وسیلہ بناتا۔ یاد رکھیے گا، جب بزرگان دین کی نفی کی جاتی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی ذات پر ہم انگلیاں اٹھا رہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ممکن ہے وہ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، لیکن ان کی نفی اس لیے کی جاتی ہے چاہے کوئی دنیا کے اعتبار سے جتنی مرضی عزت والا ہو، جتنی مرضی اس کے پاس نیکیاں ہو، جتنا مرضی تقوی والا ہو، جتنا مرضی پرہیزگار ہو، جو مرضی ہو، لیکن اللہ کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اختیار میں وہ اپنے اختیار نہیں رکھ سکتا۔ جو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کا روب ہے، جو اللہ کا جلال ہے، جو اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ میں آپ کو چوتھے پارے کی ایک آیت سناتا ہوں، سورہ آل عمران۔ گھروں میں جا کے پڑھیے قرآن۔ یہ غلام نے بند کر کے باریوں میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اے میرے بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے زیادتی ہو جائے، جب تم سے جرم ہو جائے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرو گے تو یاد رکھنا اس وقت میرے دربار کے علاوہ کوئی ایسا دربار نہیں ہے جو تمہیں معاف کر سکے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر تمہاری کوئی معافی دے سکتا ہے تو میں رب کی ذات ہوں۔ جب اللہ سے مانگیں گے براہ راست، اللہ کے آگے جولی پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر بدلہ کا پتہ کیا ملے گا؟ اب آجو فضائل کی طرف، جو عوام سننا چاہتی ہے۔ عقائد نہیں عوام سننا چاہتی، عوام چاہتی ہے بس لگی لپٹی ہمیں مل جائیں، بس سبحان اللہ واہ واہ ہم ان باتوں پہ کر لیں۔ یہ تھی عقائد کی بات جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ توبہ قبول تب ہوگی کہ جب ہم براہ راست اللہ سے مانگیں گے، جب ہمارا براہ راست اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا۔ اگر کسی کو بیچ میں شامل کریں گے وہ توبہ کبھی رب قبول نہیں کرے گا۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے،
اپنی اکڑ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے تکبر کو لگام دیتا ہے، اپنا حسد ختم کرتا ہے، اپنا اناد ختم کرتا ہے، اپنا بغض ختم کرتا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں ان گناہوں کو۔ میرا اللہ کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر کبھی وہ گناہ نہیں کرتا تو میں اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے۔ آ جائیے 28ویں پارے میں، سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو اللہ کے ہاں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو گڑ گڑاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اپنے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کو آگے رکھتا ہے کہ اگر توبہ نہ کی تو جہنم میں چلوں گا، اگر اس کے سامنے جھکا نہ تو کل لوگ میرے گریبان کو پکڑ لیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو میرے دربار میں آتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو میں اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، 2 حدیثیں سنا کر بات ختم، فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جو کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں توبہ اور معافی والے عمل کو دیکھے گا، اللہ کے دربار میں جائے گا اور دل کے اندر یہ خلش ہوگی، یہ ٹینشن ہوگی، یہ پریشانی ہوگی کہ یار دنیا کے اندر میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے یتیموں کا مال کھایا، ہمسایوں کو تنگ کیا، میں نے قتل کیا، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے غیبت کی، میں نے حسد کیا، میں نے بغض کیا، میں نے اناد کیا، رشتہ داروں کو تنگ کیا، اپنے کاروباری شراکت داروں کے اوپر ظلم کرتا رہا، اپنے ماتحت ملازموں کی تنخواہیں وقت پر ادا نہ کرتا رہا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا رہا، تو میری اب معافی کیسے ہوگی؟ اب مجھے جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا؟ یہ ٹینشن لے کر رب کے دربار میں آئے گا، لیکن جب اس کے ہاتھ میں میرا رب نامہ اعمال دے گا تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا اور گناہوں سے خالی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے اہل والوں کی طرف مسکراتا ہوا آئے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر، اور پرسرا سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیتا ہوا جنت میں اس طرح جائے گا کہ 8 دروازے کہہ رہے ہوں گے لبیک لبیک۔ یہ ہے معافی کا نتیجہ کہ دل میں خلش تھی، پریشانی تھی، گناہ بڑے کیے، بخشش کیسے ہوگی؟ لیکن دنیا کے اندر اس نے اس گناہوں کی معافی مانگ لی ہوگی اور وہ گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور بغیر معافی کے کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اب اس سے معافی مانگی تو میرا ناک کٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ انہیں جو گئی بٹ ہو کے معافی مانگ لے، اس ارائی ہو کے جھک گیا، ملوک ہو کے انج کیتا سو، اوان ہو کے انج کیتا سو، یہی تو ہمارے دلوں کے اندر باتیں ہیں نا۔ میں نہیں جھکوں گا، میری برادری کا ناک کٹ جائے گا، میں نہیں جھکوں گا۔ جو نہیں نہ جھکے گا اس دنیا کے اندر اپنے ظلم پر، اپنے جبر سے باز نہیں آئے گا، سنو کل قیامت کے دن ان کا حشر ان لوگوں میں ہوگا کہ سورہ عبد 30ویں پارے میں میرا اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے پریشانی سے اس قدر سیاہ ہو چکے ہوں گے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، میں ظلم پر اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، حسد کرنے والوں کو، بغض کرنے والوں کو یہی سزا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ جب نامہ اعمال بھرا ہوا ہوگا تو نار حامیہ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس لیے میں نے سارا توبہ کے متعلق جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، 2-3 زیادہ انشاءاللہ کم وقت میں۔ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جب گناہ کر لیں تو دل کے اندر اظہار ندامت ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ان سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، معافی نہیں مانگی جاتی، چوری کر لیتا ہے رب کے طرف اللہ جی مجھے معاف کرو، نہیں معافی ملے گی جب تک جس کا مال چرائے اس سے معافی نہیں مانگے گا۔ اللہ جی یہ قتل ہو گیا مجھے معاف کر، نہیں معافی ملے گی جب تک جس کا قتل کیا اس سے معافی نہ مانگ لے اس کے برا ساس۔ اللہ جی یہ میں زنا کر بیٹھتا ہوں مجھے معاف کر، جتنے مرضی ماتھے رگڑے یہاں آ کر نہیں معافی ملے گی جب تک جس کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کی ہے اسے معافی نہ مانگ لیں گے، نہیں معافی ملے گی۔
اس کے بعد پانچویں شرط، یہ نہیں سوچنا کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت کو مقدم رکھنا ہے کہ میرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہیں لیکن رب کی رحمت ان سب پر بھاری۔ چھٹی شرط، اللہ کو جب پکارنا ہے، اللہ سے جب معافی مانگنی ہے تو کسی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بنانا، بلکہ براہ راست اس سے مانگنا ہے۔ اے اللہ، گناہ میں نے کیا ہے، ظلم میں نے کیا ہے، جبر میں نے کیا ہے، یہ احمقانہ حرکت میں نے کی ہے، تو لہٰذا تیرے سامنے جھکوں گا بھی میں۔ یہ وہ عمل ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنے ہیں، تب آپ کی معافی ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث آپ نے سن لی، دوسری حدیث رہ گئی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے، حدیث میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 30 مرتبہ کا ہے، ایک میں 3 مرتبہ کا، ایک میں 30 مرتبہ کا، کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بندہ جو دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، یا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، یا ساری کائنات میں آج تک جتنے دن گزر چکے ہیں یا قیامت تک گزریں گے ان دنوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، تو میرا رب وہ معاف کرے گا۔ بس اس حدیث پہ میں یہی تبصرہ کروں گا کہ میرا رب بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس بہت بڑی اللہ کی رحمت، اس میں گڑ گڑائیں، رب سے مانگیں کہ اللہ ہم ظالم ہیں، ہم جابر ہیں، ہم احمق ہیں، ہم حسد کرنے والے، ہم بغض کرنے والے، ہم اناد کرنے والے، ہم متکبر ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دے۔ یہ دعا مانگا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ دعائیں مانگا کریں، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا سلیما ولسانا ذاکرا۔ یہ دعائیں مانگیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صرف اپنے در پہ جھکنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنے دنیا میں گناہ کیے ہیں اللہ سب معاف فرمائے، اور جن کے ہم نے حق مارے ہیں اللہ ان سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا